أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزوں کو، تمام امور کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، ہر چیز کا انجام اللہ کی طرف پہنچنا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم بھلائیوں کا حکم کرتی ہو اور بری باتوں سے روکتی ہو اور اللہ پر ایمان رکھتی ہو، اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے یا ایمان لے آئیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جو مومن ہیں اور اکثر ان میں سے فاسق ہیں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، سارے فیصلے کا اختیار اللہ کو ہے۔ اللہ اگر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے تو وہ اپنی حکمت سے دیتا ہے اور اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا اس کے فیصلوں کو، اس لیے کہ آسمان میں بھی اسی کے فیصلے چلتے ہیں اور زمین میں بھی اسی کے فیصلے چلتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ گویا اعلان ہو رہا ہے کہ پچھلی امتوں کے بعد یہود نصارہ جن کو اللہ کی طرف سے اپنے اپنے وقت میں کتابیں دی گئی، آسمانی تعلیمات دی گئی، توحید کی تعلیمات ان کے ذریعے سے دنیا میں پھیلائی گئی، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے اس کی ناقدری شروع کر دی تو پھر آخر میں اللہ کی طرف سے ان کو اس منصب سے، اس عہدے اور ذمہ داری سے ان کو ہٹا دیا گیا، اور پھر اس کی جگہ پر جو ہے امت محمدیہ کو وہ ساری ذمہ داری، دینی قیادت کی، پوری دنیا کی قیادت کی ذمہ داری کو اللہ نے اس امت کے سپرد کیا۔ فرمایا تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالی گئی، تمام لوگوں کے لیے۔ یہ امت پوری ایک امت ہے، قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کی رہبری، رہنمائی، ان تک اللہ کے دین کو پہنچانا یہ اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اب اس امت کو خیر امت کہا گیا، تمام امتوں میں سب سے بہترین امت اللہ کی طرف سے کہا گیا۔ ویسے کیوں کہا گیا، کس بنیاد پر کہا گیا؟ کہ یہ امت جو ہے اس کے ذمہ ایک کام ہے، وہ کیا ہے؟ وہ بھلائیوں کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے اور اللہ پر ایمان رکھتی ہے۔ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کے مطابق وہ بھلائیوں کا حکم کرتی ہے اور برائیوں سے روکتی ہے، تو یہ بہترین امت ہے۔ من حیث الامہ پوری قوم بہترین امت ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بھی یہ بات کہلوائی گئی، اور اللہ کی طرف سے جن حالات سے صحابہ کو، اس امت کا جو سب سے بہترین طبقہ تھا وہ صحابہ کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو سب سے زیادہ حالات سے، آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، قربانیوں سے گزارا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی جو ہے وہ اعلان کیا گیا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین امت، سب سے بہترین دور، سب سے بہترین قسم کے لوگ اگر کوئی ہو سکتے ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ۔ پھر اس کے بعد ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پھر اس کے بعد سب سے بہتر وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، پھر اس کے بعد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ یعنی یہ 3 صدیاں یا 3 صدیوں کے اندر جو قومیں گزری ہیں، جو مسلمانوں کا اور ایمان والوں کا جو
جو یعنی گروہ تھا جنہوں نے دین کی اور ایمان کی اسلام کی قیادت کی وہ سب سے بہترین ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے بارے میں یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، دیکھو میرے صحابہ کو گالیاں مت دینا، فوالذی نفس محمد بیدہ، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ظہر ذهبا، کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، تم میں سے کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرے تو وہ میرے صحابہ کے ایک مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا، یعنی ایک مد خرچ کرنا تھوڑا سا، ایک مٹھی بھر آدمی کوئی جو ہے کوئی مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو صحابہ اگر ایک مٹھی بھر خرچ کریں تو ہم پورے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرتے تو ان کے درجے پر، ان کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے۔ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کی طرف سے اعلان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے صحبت کے لیے، اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، تو جو قربانیاں اور جو مجاہدے انہوں نے برداشت کیے اس کا ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے سب سے بہترین اس امت کا جو گروہ تھا وہ صحابہ کی جماعت تھی، پھر اس کے بعد ان کے بعد کی تابعین کی، پھر تبع تابعین کی، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ہے ہم تک پہنچایا ہے۔ ہاں من حیث امت، پوری امت جو ہے وہ خیر امت میں شامل ہو سکتی ہے، لیکن صرف اس وقت جب وہ اپنی ذمہ داری کو پہچانے کے، وہ ذمہ داری کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کو انجام دیتی رہے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھے۔ پھر آگے فرمایا یہ لوگ جو محروم کیے گئے ان کی وہ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے محروم کیے گئے، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بہتر ہوگا۔ منهم المؤمنون، ان میں سے بعض وہ تھے جن کی نیتیں صحیح تھی تو اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، وہ ایمان میں داخل ہو گئے، اکثرهم الفاسقون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ہدایت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیاتوں سے صحیح سبق لینا